اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، رمضان مبارک کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں، انہی میں سے آج اہم ترین مسئلہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اکثر ہمارے ساتھی حضرات وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقررہ معین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے قانوناً لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا۔ یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک اکٹھی دونوں کتابوں میں یہ موجود ہے، تؤخذوا من اغنیائہم فتردوا علی فقرائہم، زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی۔ یہاں پر ہمارے شہر میں نہ تو اس وقت جانور ہیں کسی کے پاس اور نہ ہی زمینی پیداوار ہے، لہٰذا یہ مسائل اگر کسی کو پوچھنے ہو تو وہ علیحدہ سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ شہر میں زیادہ تر ہوتا ہے چاندی، سونا، روپیہ، پیسہ، کرنسی، تو اس لحاظ سے میں عرض کر دیتا ہوں سونا، چاندی، مال تجارت یا روپیہ، پیسہ، کرنسی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت کے ہوں اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ضروریات اصلیہ کیا ہیں؟ ضروریات اصلیہ سے مراد وہ اشیاء، وہ چیزیں جو آپ کی روزمرہ زندگی کی ضرورتیں ہیں، مثلا رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ۔ ان سے علاوہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، جو میں نے عرض کیا ہے، اس پر سال گزر گیا ہے تو اب اسلام کہتا ہے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے مصارف بیان کیے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور نرے نادار یعنی مسکین ہوں، جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا اور مملوکوں کی گردنیں آزاد کرنے میں قرض داروں کو اللہ کی راہ اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ حکمت والا ہے۔ اس کے جو مصارف بیان کیے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر اللہ وحدہ لا شریک نے جو مصرف بیان کیا ہے آپ کی زکوٰۃ کا، وہ فقیر شخص ہے۔ فقیر کون ہے فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستعمل ہو، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی مشاغل، شوگر رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں، یوں ہی مقروض ہے اور قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصاب ہوں۔ علماء کے لیے کتابیں ضرورت ہیں، ہماری کتابوں کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہم بالکل جیسے فوجی بغیر ہتھیار کے بالکل بیکار ہے، اسی طرح عالم کتابوں کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ کتنا حافظ ہم کریں، قرآن تو ٹھیک ہے حفظ ہو جاتا ہے، لیکن باقی کتابیں تو حفظ نہیں ہوتی۔ ہمیں وہی بات مصلح ہر سال سناتے ہیں، لیکن حافظ کو دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے، دہرانا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، جو بھی مسئلہ ہو ہمیں بار بار پڑھنے پڑتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہیں۔ اور ایک مسئلہ بعض مرتبہ اتنا الجھ جاتا ہے کہ ایک کتاب سے وہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے کئی کتابوں کو کھول کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کی کیا رائے، اس کی کیا رائے، اس کی کیا رائے۔ البتہ عالم کے لیے کتابیں، اب کتابوں کو اکٹھا، میرے پاس تقریباً 5000 کتاب ہے، میں اکٹھا کروں تو لاکھ روپے صرف کتابوں کے بن جائیں گے۔ میری اتنی قیمتی کتابیں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک میں نے صرف حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ، اس کی کاپی میں نے صرف لی تھی ایک بندے کے پاس، وہ یہاں پہ لاہور پہ اصل کاپی کسی کے پاس نہیں۔ بڑے پرانے علماء جنہوں نے لے کے رکھی یا جن کو بڑا کیڑا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے کہ میں نے وہ اصل کاپی لینی ہے، وہ آپ اندازہ کریں 35,000 روپے میں صرف ایک نسخہ لیا ہے، ایک نسخہ 35,000 روپے میں لیا ہے۔
کہ یار صرف میرے پاس وہ اصل نسخہ ہونا چاہیے جو حضور داتا الحجویر اکشف الماجوب، اردو ترجمہ تو ہزاروں کیے پھر رہے ہیں، پرانے ترجمے بھی ہیں نئے، صرف ایک کتاب لینے کے لیے ہمیں اتنا بعض مرتبہ، اور بعض اوقات اب یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30,000 سے زیادہ روپے میں اس کا ایک سیٹ آ رہا ہے، ہاں جی اب تو اس کے زیادہ جو ہے وہ جس طرح قیمتیں بڑھی ہیں ان کی قیمتیں اور 40,000 50,000 روپے کا ایک سیٹ آتا ہے، تو اگر ہم کتابیں اکٹھی کریں تو لاکھ روپے کی تو کتابیں ہو جائیں گی، تو وہ نصاب سے کہیں اوپر چلا گیا، اب اس پر ہمیں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ ہماری وہ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حاجات، اس کو حاجات اصلیہ کہا جائے گا، حاجت اصلیہ سے زائد جو ہمارے پاس مال ہوگا وہ، اب میرے پاس جو میری اپنی ذاتی پراپرٹی، ایک میری موٹر سائیکل ہے جی، باقی کتابیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرا کوئی مکان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی کچھ نہیں میرے پاس، مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام نے مجھ سے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ میرے پاس مکان بھی ہوتا تو وہ میری ذات کے لیے ہے، میری رہائش کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی، جو میری سواری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بعض مرتبہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ سواریاں دو ہیں، ایک ضرورت کی ہوگی، ایک زائد ہوگی۔ اب بعض ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے فیملی کے نکلنے کے لیے کار علیحدہ سے رکھی ہوتی ہے اور وہ خود نکلتے ہیں کار، اس کے لیے علیحدہ رکھی ہوتی ہے۔ اب یہ دو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ایک ہے، جو زائد ہوگی اس کو زکوٰۃ ہوگی۔ ایک گاڑی ضرورتاً ہے لیکن اس سے زائد گاڑیاں آ گئیں، اب وہ ضرورتاً نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کرائے پہ چڑھائی وہ الگ پھر مسئلے چل پڑیں گے، یہ البتہ سمجھنا ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں وہ فقیر کی پہلے تعریف میں آئے گا۔ رد المختار کے اندر اسی طرح مسئلہ لکھا ہے۔ دوسرا قرآن نے ہمیں بتایا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کا محتاج ہے، کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے حلال ہے کہ فقیر کو سوال ناجائز ہے کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت اور مجبوری سوال حرام ہے۔ فتاوی عالمگیر۔ کل میں نے جو ہے نا جی یہ جو بھکاری لوگ ہیں اس کے اوپر میں نے قرآن و حدیث سے پورا تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، ان کو دینا بھی حرام ہے، ان کی مدد بھی حرام ہے، کیونکہ یہ آپ سے زیادہ امیر ہیں۔ آپ لوگوں کی ڈیلی انکم کیا ہوگی؟ 500 روپے، 400 روپے، 1000 روپے بس، ہاں جی 2000 8 10 ہزار روپے یہ ڈیلی کما کے جاتے ہیں، یعنی لاکھوں روپے میں صرف ان کی جو ہے ماہانہ آمدنی بنتی ہے۔ کل میں نے تفصیل سے یہ عرض کیا، یہاں پر عرض کرنے کا مقصد نہیں، وہ بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو بھی نہیں، اس کے لیے سوال جائز ہے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ سوال کر سکتا ہے، لیکن پیشہ وروں کو دینا حرام ہے۔ جو بندہ کام کرے گا وہ حرام کرے گا۔ اچھا جی، پھر تیسرا ہے جی عملہ محکمہ زکوٰۃ، اس کو ہم بیت المال کہہ لیں، بیت المال والے زکوٰۃ کو ڈیل کرتے ہیں، ان لوگوں کو دینا ہے۔ جیسے بادشاہ اسلام یعنی گورنمنٹ نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اس کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو موصول کر لیا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز ہے۔ تمام عاملین جو اس محکمے کے اندر مقرر ہوتے ہیں ان کو اس میں سے اجرت دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مقرر کیا جائے گا۔ اچھا جی، سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، سید زادے کو مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور زکوٰۃ کسی کی تنخواہ میں بھی نہیں دی جائے گی، یہ چیز بھی مد نظر رکھیں۔ صحیح، ان چیزوں کو دینا ہے تو پھر آپ اپنی ہدیۃً دیں، مسجد کو دینا ہے، سید زادے کو دینا ہے، اس طرح کسی کو دینا ہے تو ہدیہ پیش کریں، زکوٰۃ نہ پیش کریں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حسنین کریمین میں سے کوئی شہزادہ یا امام حسن تھے یا امام حسین تھے، دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادے تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں اور انہوں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا فوراً حضور نے انگلی ڈال کے منہ سے نکالی، نکالو 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 اس کو، چلو نکالو۔ آپ کو پتہ نہیں کہ ہم پر جو ہے زکوٰۃ وہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں سونے کملی والے تیری شان پر، تیری عظمت پر، اللہ کی قسم حضور کہہ دیتے ہماری جانیں بھی حاضر تھیں، زکوٰۃ کیا ہے، ہماری جانیں بھی سرکار کے لیے حاضر تھیں۔ حضور نے زکوٰۃ اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر قیامت تک کے لیے حرام کیوں قرار دے دی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے جب بھی کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ شروع کیا جاتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو نوازتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو نوازتے ہیں، عہدے، مال، وہ سارا اختیار اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ ہوگا، ہاں جی، وہ جو حاکم کا بیٹا ہی حاکم ہوگا، کسی چھوٹے موٹے
جو ہے نا جی عام بندے کی اوقات نہیں ہوتی ان اداروں تک یا ان سیٹوں تک پہنچ جائے۔ کملی والے نے اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر زکوٰۃ حرام قرار دے کر یہ بتا دیا، یہ یاد رکھنا اسلام کسی کی جاگیر نہیں ہے، میں نے یہ جاگیر نہیں بنائی کہ جو بھی آئے گا وہ میرے گھر میں ہی آئے گا۔ اب ایک بہت بڑا ہاں جی وہ ہے یہ اسلام مخالف فرقہ، انہوں نے ان کی اندر لازم ہے جی جو بھی اس گھر کا فرد ہوگا وہ بانی جو ہے اس فرقے کے ہاں جی خاص طور پر ان کے گھر ان کا وہ 5% جائے گا ہی جائے گا، جو بھی کما رہا ہے اس کمانے کا اس کو 5% جائے گا۔ لہذا حضور نے یہ اپنی اولاد پر زکوٰۃ حرام قرار دے دی، لہذا سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دی۔ مقروض یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، مگر شرط یہ ہے کہ مقروض ہاشمی نہ ہو۔ ہاں کوئی بندہ اس کے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ زکوٰۃ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً میں عرض کر دیتا ہوں 100 روپے نصاب بن رہا ہے جی، 50 روپے اس کے اوپر قرض ہے، اب 50 روپے نکال دیتا ہے تو باقی کتنے بچے؟ 50 روپے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا۔ نصاب کو پہنچے قرض نکال کے، پھر اس پر سال گزرے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے جی جہاد۔ مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے اور وہ کمانے پر قادر ہو، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ مجاہد کے لیے جو ہے وہ اس کا اسلحہ، سواری وغیرہ، زاد راہ یہ مہیا کرنا یہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بالکل دیا جا سکتا ہے۔ طالب علم خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کمانے پر قادر ہو۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو کہ بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ ہے بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، وہ اگر کمانا چاہے تو کما سکتا ہے، لیکن اب چونکہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے وقف کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو کما نہیں سکتا، اگر کمانے جائے گا تو پڑھ نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے تو پڑھ، ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ تیرے ساتھ زکوٰۃ خیرات کے ساتھ تعاون کرتے جائیں گے اور تیرا نظام چلتا رہے گا۔ ہمارے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے ادارے ایسے ہیں جو رہائش بھی دیتے ہیں، جو کھانا بھی دیتے ہیں اور تمام کتب وغیرہ بھی مہیا کرتے ہیں، وہ خیرات وغیرہ وہ اپنا فیس وغیرہ نہیں لیتے۔ بعض ادارے ہیں وہ فیسیں بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ میرے الحمدللہ میرے شیخ طریقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی ادارے اہل سنت کے تیار کیے، اس کے بعد اب میرے بڑے بھائی وہاں پر وہ سارے نظام چلا رہے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ کئی ادارے ہیں، بے شمار ادارے ہیں جن میں رہائش فری ہے، کھانا فری ہے، کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کو صرف ایک کام ہوتا ہے جی آپ نے صرف پڑھنا ہے۔ ہمارے ادارے کے بچے نے یہ پچھلے سال کے پیپروں میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمیں پورے پاکستان میں ہمارے ادارے کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے بچے نہ صرف دین بلکہ دنیا کی تعلیم بھی وہاں پر حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی جو ہے نا جی کسی بندے کو نہیں کیا، فورس نہیں کیا، بھائی جس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا، ہم کہیں بھی دیں تو نہیں کرنا نہیں کرنا، اللہ خود ہی نظام چلا دیتا ہے۔ وہاں پر ادارے کے ساتھ مخیر حضرات تعاون کرتے ہیں، ان کا نظام چل جاتا ہے۔ تو بعض ادارے ایسے بھی ہیں جو فیس بھی وصول کرتے ہیں، میں ان کو غلط بھی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، جس کی جتنی ہمت ہے بھائی وہ کرے۔ دین کے لیے اگر کوئی وقف ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ ضرور تعاون کیا کریں۔ مدارس ہیں، مدارس میں زکوٰۃ بھیجتے وقت متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ متولی اس مال کو جدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلباء پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کسی کو دے رہے ہیں نا جی تو اس کی ملکیت بنائیں، یہ بھائی آپ کی ملکیت ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ متولی کو دے رہے ہیں، معتمم کو دے رہے ہیں تو اس کو بتا کے دیں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ادارے کا سربراہ ہے، اس نے مینیج کرنے ہیں سارے نظام کو۔ ہاں کسی غریب کو دے رہے ہیں اس کو نہ بتائیں، ڈائریکٹ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو پھر نہ دیں، پھر نہ بتائیں کہ جناب یہ زکوٰۃ کے پیسے بس ہدیۃً یہ یار قبول کر لو بس، اور ملکیت یہ آپ کے ہیں جی، آپ جہاں چاہیں اس کو صرف کریں، آپ پڑھ لیں، آپ جو مرضی کریں اس کو دے دیں۔ مسافر کے اوپر زکوٰۃ جو ہے اگلا مصرف اللہ نے بیان کیا، جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے جس قدر حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر میں اپنی عرض کرتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے ملتان،
میں وہاں پہ جا کے میرے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، میرے سے کوئی چھین لیتا ہے، اب میں بالکل تہی دام، یہاں پر میرے پاس سب کچھ ہے، میرا گھر بھی ہے، میرا کاروبار بھی ہے، میرا سب کچھ ہے یہاں پر، لیکن وہاں پر میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں پر میرے اوپر زکوٰۃ حرام ہوگی، وہاں پر جائز ہوگی، کیونکہ میں نے واپس آنا ہے، وہاں پر میرا اور کوئی سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے اس قدر زکوٰۃ مجھ پر جائز ہوگی، حلال ہوگی، جس سے میں یہاں پر واپس پہنچ جاؤں۔ آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے جی، آپ کسی بھی ایپ کے ذریعے پیسے منگوا سکتے ہیں، لے دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ فراڈ کرتے ہیں کہ جی میں جناب آیا تھا یہاں پر، میرے چوری ہو گئے، لہذا میں نے یہاں پر اکثر جو ہے نا جی ایسے لوگوں کو بڑا صحیح ٹیکل کیا ہے۔ جب مجھے کوئی ایسا کہے نا جی کہ میری جیب کٹ گئی ہے، میں فلانے شہر سے آیا ہوں، تو اب مجھے جناب واپسی کا کرایہ دو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کو میں لے جاتا ہوں اڈے پہ، اس شہر کی ٹکٹ لے کے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنے شہر میں چلے جائیں، لیکن آپ مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کو پیسے دے دوں، یہ نہیں کروں گا، میں آپ کو خود لے کے جاؤں گا یا میرا لڑکا لے جائے گا، اڈے پہ لے کے جا کے وہاں پہ آپ کو ٹکٹ خرید کے دے گا، گاڑی میں آپ کو بٹھا دے گا، آپ اپنے شہر میں پہنچ جائیں۔ تو اس بات سے اکثر بھاگ جاتے ہیں، نہیں آپ ہمیں پیسے دے دیں، بھائی وجہ آپ کا مقصد تو اپنے شہر میں پہنچنا ہے نا، تو آپ کو آپ کے شہر کا ٹکٹ لے کے دے دیا، بس ٹھیک ہے آپ جاؤ، لیکن یہ اس طرح بھی فراڈ کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک ہے جی غلام کو آزاد کرنا، آج کل غلامی کا سلسلہ کوئی نہیں، لہٰذا یہ حکم پورا نہیں ہو سکتا۔ نئے مسلمان کی دل جوئی کے لیے، ہاں یہ اکثر مجھ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر چوڑے کام کرتے ہیں، ہمارے گھر چوڑے کام کرتے ہیں، عیسائی کام کرتے ہیں، اکثر لوگوں نے دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس چوڑے کو یا اس چوڑی کو ہم پیسے دے سکتے ہیں؟ ایک صورت میں، قربانی کا گوشت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے وہ مسلمان، والمؤلفۃ قلوبہم، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے، وہ اسلام قبول کر لے گا، پھر تو آپ دے دیں، پھر آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں اس معاملے میں کہ اگر وہ آپ کی اس بھلائی، اس پیسے کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتے، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ چوڑے کے چوڑے ہی رہتے ہیں، وہ عیسائی کے عیسائی رہتے ہیں۔ میرے بھائی پھر تو اپنے مسلمان بھائی کا حق ایک چوڑے کو کیوں دے رہا ہے؟ جو بندہ کھائے تو تیرے دین کا اور مخالفت بھی تیرے دین کی کہے، حضور جتیاں بھی میریاں تے سر بھی میرا، میں بیوقوف ہاں، پاگل ہے، ایسے بندے کو بالکل نہیں دیا جائے گا، بالکل نہیں دیا جائے گا۔ ہاں آپ کو یہ پتا ہو کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا، یہ اسلام لے آئے گا، تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو بھائی تیرے بھائی مسلمان کا حق ہے، پہلے تو ان کو دے، جب سارے مسلمان خوشحال ہو جائیں گے پھر جس کو مرضی دیتے جان۔ آخری مسئلہ سماعت فرما لے جی، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت سے، یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ بندہ بے ایمان ہو جائے گا۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت سے یا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا، میں نہیں دینا جی، میں جگہ ٹیکس ہے، ہاں جی، تو پھر وہ فوراً بے ایمان ہو گیا، اس کو کہے بابا آپ جو مرضی کرتا پھر۔ یہ مسلمانوں کے لیے نظام اللہ نے متعارف کروایا ہے، مسلمان مخیر حضرات کے اوپر جن کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے نہیں، آج آپ کے پاس پیسہ آیا، جب تک سال پورا نہیں ہوگا آپ پر زکوٰۃ نہیں، سال پورا ہو گیا اب زکوٰۃ دو، پہلے دینا چاہتے ہو پہلے دے دو، بعد میں دینا چاہتے ہو بعد میں دے دو۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہیں قیدی کو ٹھیک ہے اگر دے سکتے، وہ بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر قیدی کا کوئی نہ ہو، ہاں جی، اندر پیچھے کوئی دین والا ہی کوئی نہیں، ہاں جی، اندر کو وارث ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو اگر وہ اس دی تعریف مسکین دی تعریف چاہ رہا ہے اور اس معاملے چاہ رہا ہے کہ انہوں کوئی جڑا ہے نا جی دین والا نہیں، اندر کوئی مقدمہ لڑن والا نہیں، ضمانت دین والا نہیں، اگر وہ اس صورت دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر انہیں اپنے وارث سے انہوں دی اپنی ذمہ داری۔ باقی یہ مصارف تھے جہاں پر ہم دے سکتے ہیں۔ واللہ ورسولہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد